السلام علیکم۔ بھارت دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے ہمیشہ افغانستان کا امن خراب رکھنے کی کوششیں کی اور اس میں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کیا، جس کی وجہ صرف یہی تھی کہ افغانستان کا امن خراب رہے گا تو افغانستان کے ذریعے وہ پاکستان کا امن خراب رکھنے میں بھی کامیاب ہوتا رہے گا۔ اور ماضی کے اندر ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے حوالے سے زیادہ تر جو عناصر تھے وہ افغانستان سے آتے تھے، یہاں کارروائیاں کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان سے نیٹو افواج جو امریکی افواج ہیں ان کا جو انخلا ہے وہ بہت جلد ممکن بنا دیا جائے گا، جس کے بعد بھارت کی چیخیں پوری دنیا سن رہی ہیں۔ اور بھارت کے جو سابق آرمی چیف ہیں اور موجودہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت ہیں، انہوں نے اب ایک ایسا بیان دے دیا ہے کہ جس کے بارے میں پہلے بھی بہت سارے ماہرین جو کہتے تھے کہ اگر افغانستان سے نیٹو اور امریکی افواج جو ہیں ان کا انخلا ممکن ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان افغانستان کو ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان بھارت کو ہوگا۔ اور بپن راوت نے بھی ایک ایسا بیان جاری کر دیا کہ جس کا مدعا کل ملا کے یہ بنتا ہے، یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اگر نیٹو کا انخلا وہاں سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد افغانستان میں عدم استحکام بڑھتا ہے تو یہ معاملہ پھر وہاں تک نہیں رکے گا، یہ پھر پاکستان اور بھارت کے جو مقبوضہ علاقے ہیں جہاں پر بھارت نے اپنا ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے وہاں تک آئیں گے یہ معاملات۔ اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت کے اندر، کیونکہ ناظرین اگر آپ غور کریں تو اس پورے خطے کے اندر سب سے خراب حالت جو ہے وہ افغانستان کی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک جنگی صورتحال ہے اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ آئے روز وہاں پر مختلف جو حملے ہوتے ہیں ان کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو پوری دنیا یہ کوشش کر رہی تھی کہ افغان معاملہ جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، وہاں پر جو حالات کشیدہ ہیں ان حالات کو ٹھیک کیا جائے، اور آخر وہاں پر حالات کو ٹھیک کرنے میں اب دنیا آہستہ آہستہ کامیاب ہو رہی ہے، جس میں سب سے زیادہ اہم کردار پاکستان نے ادا کیا ہے۔ تو اس کے بعد جب افغانستان سے وہاں کی باہر دوسرے ممالک کی جو افواج ہیں وہ جب وہاں سے نکل جائیں گی تو یقینی بات ہے کہ پھر دنیا نے دیکھنا ہے کہ اب اس خطے میں جو صورتحال ہے وہ کہاں پر خراب ہے۔ تو پوری دنیا نے ماضی کے اندر بھی ہمیشہ یہ آواز اٹھائی ہے اور پھر زیادہ آوازیں اٹھیں گے کہ اب صرف ایک ہی مسئلہ اس خطے میں رہ گیا اور وہ ہے پاکستان اور بھارت کے مقبوضہ علاقے، جہاں پر جو بھارتی افواج ہیں وہ ظلم و بربریت کی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ تو بپن راوت کا یہ جو خوف اور ڈر کے اوپر مبنی ایک بیان ہے کہ پھر وہاں سے وہ جو افغانی ہیں وہ پھر اپنا رخ جو ہے وہ ان مقبوضہ علاقوں کا کر لیں گے، تو پوری دنیا کے مسلمان یہی دعا کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہی خواہش ہے کہ وہاں پر جو ظلم و جبر کی ایک تاریخ رات ہے اس رات کا خاتمہ ہو، اور وہ رات انشاءاللہ ختم ہوگی انہی افغانیوں کی ہی کوششوں سے، انہی افغانیوں کے وہاں جانے سے۔ اگر آپ بھی یہی دعا کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ کے اس دعا میں شریک ہو جائیے گا، تاکہ ہم سب کی دعاؤں سے اور افغانیوں کی محنت سے آنے والے کچھ سالوں کے اندر ہمیں یہ دیکھنے کو ملے کہ وہ خطہ کہ جس کے بارے میں ہمیشہ پاکستان کہتا رہا کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، بھارت ہمیشہ اس کے اوپر قبضہ کر کے رہا، اور وہاں کی جو عوام ہے اس نے بھی ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم بھارت سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو وہ خطہ آپ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی دعاؤں سے اور افغانیوں کی مدد سے دنیا دیکھے گی کہ وہ خطہ بہت جلد نہ صرف آزاد ہو جائے گا بلکہ وہاں پر جو اسلامی ایک حکومت ہے وہ حکومت بھی قائم ہو جائے گی، اور بھارتی افواج کو وہاں سے انشاءاللہ افغانی جوتے مار مار کے بھگا دیں گے۔ یہ جو بپن راوت کا خوف ہے، یہ جو اس کا ڈر ہے، جس ڈر پر مبنی اس نے اپنا یہ بیان جاری کیا ہے کہ یہ حالات پھر زیادہ خراب ہو جائیں گے اور عدم استحکام بڑھ جائے گا، تو یہ عدم استحکام اور حالات خراب ہونے سے زیادہ ڈر ان کو یہ ہے کہ افغانستان میں انہوں نے جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، وہاں پر امریکیوں کے سائے میں بیٹھ کر یہ جس طرح حالات خراب کر رہے تھے، اب ان کو وہاں پر جوتے لگیں گے۔ کیونکہ ناظرین وہ افغانی تو ایسے لوگ ہیں، انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی افواج کو، انہوں نے ماضی کے اندر سوویت یونین کو، انہوں نے اب امریکہ کو، انہوں نے نیٹو کو جوتے مارے ہیں، اور اتنے جوتے مارے ہیں کہ وہاں سے پہلے وہاں سے سوویت یونین بھاگا، پہلے وہاں سے روس بھاگا، پھر وہاں سے اب یہ نیٹو بھاگ رہی ہے، امریکی افواج بھاگ رہی ہیں، اور یہ جو وہاں پر ان کی ایجنسیاں وہاں پر کام کر رہی تھی بھارت کی، اب ان کی شامت آنے والی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد افغانستان سے یہ خبریں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ جو بھارت کے وہاں پر امن خراب کرنے والے جتنے بھی عناصر تھے یہ کیفر کردار تک پہنچنا شروع ہو گئے، اور بہت جلد آپ یہ بھی خبر دیکھیں گے کہ یہ افغانی اب افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کے بعد جو مقبوضہ علاقے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ان کا رخ کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پر آزادی کی جو ایک روشن صبح ہے وہ پوری دنیا کو دیکھنے کو ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اب بھارتی سب سے زیادہ
شور سوشل میڈیا کے اوپر اٹھائیں گے اس حوالے سے، وہ ایک مرتبہ پھر افغانیوں کو بدنام کروانے کے حوالے سے جھوٹی کہانیاں، ماضی کی کہانیاں سوشل میڈیا پر لانا شروع کر دیں گے، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ بھارتیوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم بھی اپنا مضبوط سے مضبوط تر کردار ادا کریں اور اس طرح کے پیغامات جو ہم آپ کو پیغامات دے رہے ہیں، اس طرح کے پیغامات پوری دنیا تک پھیلائیں۔ تو آپ نے اس پیغام کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں آمین لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر کرنا بھی ہرگز نہیں بھولنا ہے، تاکہ ہماری بھی آواز متحد ہو کر پوری دنیا تک جا سکے۔